بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ انجانے میں کبھی کبھی آپ کے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن انہوں نے جو سبق آپ کو دیے وہ یاد رکھیں۔ کسی غمگین انسان کے سامنے اپنی خوشی کی بات نہ کرو، کسی مقروض کے سامنے اپنے پیسوں کے بارے میں، اور نہ ہی کسی یتیم کے سامنے اپنے والد کے بارے میں۔ آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس اپنی فکر سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ آنکھیں کھولو تو انسانوں کا ہجوم ہے، آنکھیں بند کرو تو خود کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ایک ایسا دور ہے جہاں سامنے دوست اور پیچھے وفادار کوئی نہیں۔ ہنستے ہوئے جو رویا ہوگا، یقین کرو اس نے بہت کچھ کھویا ہوگا۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے وہ اپنی زندگی کا قیمتی فیصلہ ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ رشتے کاروبار کی طرح نہیں ہوتے کہ فائدہ ہوتا رہے تو چلنے دیں اور نقصان ہو تو بند کر دیں۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ کچھ احساسات ان الفاظ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں لکھا تو جا سکتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا۔ آپ کے اندر کی کمی بتانے والا ہی صرف آپ کا سچا اور اچھا دوست ہوتا ہے۔ ہر وقت آپ کی تعریف کرنے والا چاپلوس ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے، ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے کسی کو جاننے اور سمجھنے میں۔ جانتا وہ ہے جو پاس ہوتا ہے اور سمجھتا وہ ہے جو خاص ہوتا ہے۔ قریب وہی ہوتا ہے جو دور رہ کر بھی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہاں آپ کی کوئی اہمیت ہے یا آپ خامخواہ ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ لفظوں کی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ہاں اور ایک چھوٹا سا نا پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیں کیسے بات میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ مکمل کہاں ہوئی کبھی کسی کی زندگی، آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، جس نے جتنا نبھانا ہوگا وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو بے وقوف نہ سمجھا جائے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے سامنے بے وقوف بن کر آپ کو حقیقت میں آزما رہے ہوتے ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش اللہ کے محبوب بندوں پر آتی ہے۔ ہم ان لوگوں کے غلام بن چکے ہیں جن کے منہ سے ہم اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر کبھی بھی غالب مت آنے دیں، یہ آپ کے پاس کوئی بھی ہمدرد نہیں رہنے دیتا۔ آپ کی دی ہوئی عزت
صرف وہی لوگ ہضم کر پاتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے۔ دینداری کا تکبر دنیا داری کے تکبر سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ دعا کریں کبھی غرور نہ آئے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ زبان دغا دے سکتی ہے، مسکراہٹ جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے سچا بیان نظروں میں ہوتا ہے۔ کسی کا برا نہ چاہنا وہ نیک عمل ہے جس کے صدقے آپ کو ان مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے جو انسان کو عمومی طور پر تباہ کر دیتی ہیں۔ اخلاق کا دریا منافقت کی کشتی میں بیٹھ کر کبھی پار نہیں کیا جا سکتا۔ گہرائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، آخر کم ظرف ڈوب ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے خنجر کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی زبان اور رویے یہ کام بخوبی کرتے ہیں۔ بلب کبھی بولتا نہیں، اس کی روشنی بتاتی ہے کہ بلب روشن ہے۔ بالکل اسی طرح کسی انسان کے لفظوں پہ مت جاؤ، اس کا عمل بتائے گا وہ کیسے کردار کا مالک ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بے شک ہماری تدبیر سے اللہ کی حکمت بہت بلند و بالا ہے۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کبھی کبھی ان سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے آپ ملنا نہیں چاہتے، اور کبھی کبھی ان سے بچھڑنا پڑتا ہے جن سے آپ بچھڑنا نہیں چاہتے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ غمگین نہ ہو جو بھی کھوتا ہے، اسے کسی نہ کسی اور صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اسی لیے معاملے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازہ تو بند کر لیتے ہیں لیکن کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اصل دنیا کتابی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہاں اتنے پیار کرنے والے نہیں ہوتے جتنے دکھ دینے والے ہوتے ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ کچھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں، بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔